الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرم مقدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، پچھلی آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بنو نذیر کی جو اللہ رب العزت نے مال اور ان کی جائیداد، ان کی نقد اور غیر نقد، ان کی زمینیں، ان کے گھر مکان، جو کچھ رہ گیا وہ خصوصی مال قرار پائی اور اس کے مصرف بھی کچھ الگ مقرر کر دیے. ورنہ مال غنیمت کے حصے ہوتے ہیں اور حضرات مجاہدین اس کے مالک ہوتے ہیں، جو حصے نکال دیے جاتے ہیں مخصوص حصہ، جس پر انشاءاللہ اس کے موقع پر بات ہوگی. لیکن مال بنو نذیر جو اللہ نے اپنے رسول کے تحویل میں عنایت فرمائی تھی، ان کی بات کچھ الگ ہے. یہ خصوصی استعمال کے لیے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب فرمایا جاتا ہے، یہ دیکھ لیجیے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم اور فرمان کے مطابق تقسیم ہوگی. وللرسول، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کی ثوابدید پر، اس کی ضروریات اور اس کی جو اختیاراتی استحقاق ہے اس کی بنیاد پر یہ خرچ ہوں گے. اور ولذی القربیٰ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان سے ہیں بنو ہاشم وغیرہ، ان لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے بطفیل ان کے لیے کوئی صدقہ لینا، زکوٰۃ اور عشر کے مال لینا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے ثواب حکم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر لیتے ہیں. اسی طرح کے اپنے اخراجات بھی انہی سے نکال لیتے ہیں. ایسی اخراجات، کیا اخراجات، سبحان اللہ، مہینے کے مہینے گزر جاتے تھے اور پکنے کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی اور صرف پانی اور کھجور سے زندگی گزرتی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے بات آتی ہے، اسی طرح ان کو استعمال فرماتے تھے. ولذی القربیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خونی قرابت دار لوگ ہیں ان کو اس مال سے ملے گا. والیتامیٰ، اور اللہ کے رسول ان کو یتیموں پر خرچ کریں گے. والمساکین، اور مدینہ طیبہ کے یا قرب و جوار کے ان مسکینوں کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کر دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، انہی سے ان کو عطا فرمائیں. وابن السبیل، اور یہ رستے پر لوگ جو سفروں میں ہوتے ہیں، مسافر حضرات. ابن السبیل دراصل مسافر کو کہتے ہیں. اب مسافر ہو سکتا ہے اپنی جگہ کتنا بڑا دولت مند انسان کیوں نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ دوران سفر اس کو ایک ایسے حادثہ پیش آئے کہ وہ صرف اپنی جان کے مالک بنے، جیسے کسی قافلے کے ساتھ لوٹ لیا گیا چوروں نے، ڈاکوؤں نے، رہزنوں نے، تو ان مال سے ان کو بھی نوازا جائے گا. یعنی جو حاجت مند آ جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی کے مطابق انہی سے اٹھا کے ان کو دے دیتے.
لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اس مال کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے تحویل میں دے دی، کسی اور کو نہ دی، تاکہ یہ مال بھی دیگر اموال کی طرح صرف دولت مندوں کے ہاتھوں چلے جائے اور دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہو اور بس نہیں، اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ ثواب دیدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استحقاق کرا پائے۔ باقی چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ دے دے اسے لے لو، جو کچھ منع کرے اس کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے۔ مفسرین نے بھی اس کی مفہومی یہی خلاصہ بیان کیا۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی ذات سے ڈرو، جان لو کہ اللہ بہت سخت گرفت کرنے والی ذات ہے۔ للفقراء المہاجرین، اور یہ مال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرمائیں گے مہاجرین کے فقراء کے لیے، جن لوگوں نے اپنے اہل و عیال ملک دولت چھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اب ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی اس مال سے نوازا جائے گا۔ وہ مہاجر کہ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، ان سے ان کے مال چھین لیے گئے، ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے، اپنے وطن سے ان کو جلا وطن کیے گئے، کیونکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ بیچارے اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اس لیے ان پر یہ حالات وقت آ گئے۔ اب یہ بھی حقدار قرار پاتے ہیں، اور اب بھی ان کی یہ شان دیکھیں کہ ینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایک اعلان پہلے مہاجر، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں راست باز انسان، سچے انسان، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی نیت میں۔ ان لوگوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شرعی اصول اور ضوابط کے خلاف۔ اس لیے تم لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نصرت کرنے والے لوگ ہیں، اور اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں اچھے اور سچے اور حقیقت کو ماننے والا اور حقیقت پر چلنے والا۔ ان لوگوں کے قدردان بنو، اور ان لوگوں کے جو استحقاق ہے اللہ کے مال سے، اللہ کی نعمتوں سے، ان کو ان کی استحقاق ملنی چاہیے۔ لیکن بنو نذیر کا معاملہ چونکہ دیگر معاملوں سے الگ ہے، اس لیے اس کا حکم بھی الگ ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔